ان کا کوئی عمل ایسا ہے جو دین سے باہر ہے، کوئی ان کا ایسا عمل ہے، کوئی ان کا ایسا اٹھنے والا قدم ہے، کوئی ان کی ایسی زبان سے نکلنے والی بات ہے جو دین سے باہر ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے بندے آجا پورا کا پورا دین کے اندر داخل ہو جا۔ اور ایک اور بات عرض کروں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں کلمے والے مسلمان، عمل والے نہیں، کیا ہے؟ بول دے نا، اور بول دے۔ آپ نے بڑی سبحان اللہ کہی ہے، اصل جملے یہ ہیں جن پہ سبحان اللہ بنتی ہے، آپ نہیں کہتے تو مردی ہے آپ کی۔ میں کلمے والے مسلمان، کیا ہیں؟ کلمے والے مسلمان۔ میں نے مقصد میلاد پڑھنا ہے۔ اب میرے آقا نے فرمایا کہ کلمہ جنت کی کنجی ہے۔ جو آئے تھے نا نئے نئے دین کے اندر، اور منافق لوگ، انہوں نے بغلے بجانے شروع کر دیے، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ تمہیں پتا ہے کہ اگر کلمہ جنت کی کنجی ہے تو پھر کنجی کے کچھ دندان بھی ہوتے ہیں، کنجی کے کچھ دندان بھی ہوتے ہیں، اور دندان کے بغیر اگر ایک دندہ بھی ٹیڑھا ہو جائے تو تالا نہیں کھلتا۔ ایک دندہ بھی ٹیڑھا ہو جائے تو تالا نہیں کھلتا۔ یہ تو ہماری آزمائی ہوئی بات ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ اگر چابی کا ایک دندہ ٹیڑھا ہو جائے تو تالا نہیں کھلتا دنیا والا۔ اگر دین والی چابی کا ایک دندہ بھی ٹیڑھا ہوا، اور میں ایک ہی بات نہیں کرتا، اگر ذرہ بھی بھرا ہوا تو سوائے نبی کے کوئی کھول نہیں سکے گا۔ سبحان اللہ، بے شک، سوائے پیغمبر کے کھول نہیں سکے گا۔ تو میں آؤ آپ کو اسی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ فرمایا لوگوں سن لو، اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن لیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کس وقت تک؟ فرمایا تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی طبیعت کو مصطفیٰ کی شریعت کے تابع نہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنی طبیعت کو مصطفیٰ کی شریعت کے تابع نہ کر لے۔ اب ذرا توجہ کرو، جو نمازیں چھوڑ کے، اور وہ لوگ جو دن بھر تاش کے اڈوں پہ بیٹھے رہتے ہیں اور ادھر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کیا وہ رسول کی تباہ کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جو کرکٹ میچ کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کیا وہ رسول کی تباہ کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جو فقط گپے لگانے کے لیے نماز عشاء چھوڑ دیتے ہیں، کیا وہ رسول کی تباہ کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جو فقط اپنی گپ شپ کے لیے اور دن بھر اپنی باتوں کے لیے نماز جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، کیا وہ رسول کی تباہ کر رہے ہیں؟ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اور پھر میں اپنی مائیں بہنیں بیٹیوں سے بھی یہ بات کروں گا، وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو بے پردہ رہتی ہیں اور خوشبوئیں لگا کے غیر محرموں کے سامنے آتی ہیں، کیا وہ رسول کی تباہ کر رہی ہیں؟ اور وہ جو ہم نے الماریوں میں فقط زینت بنا کے قرآن پاک رکھ دیے اور پڑھنے کا نام نہیں لیتے، اور اخبار جہاں اور بہت کچھ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے نہیں، کیا ہم رسول کی تباہ کر رہے ہیں؟ ان باتوں پہ آپ نے بولنا نہیں۔ اس سے اگلی حدیث میرے آقا نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ میرے آقا نے خوشخبری دی اور فرمایا میرا ہر امتی جنت جائے گا۔ اب تو بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ فرمایا میرا ہر امتی جنت جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا توجہ کیجئے گا، میرے آقا نے کتنی بڑی خوشخبری دی ہے۔ فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، فرمایا میرا ہر امتی جنت جائے گا، لیکن وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا، جس نے انکار کیا۔ ذرا
توجہ کر کے میری گفتگو سننی ہے. وہ لمبی گفتگو نہیں، آپ کو پتا ہے، جب تک آپ سنیں گے تب تک ہی سناؤں گا. صحابہ نے عرض کی قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس نے انکار کیا؟ کیا کلمہ پڑھ کے بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں فقط زبان کا نام انکار ہے کہ کسی کو کہا جائے آؤ نماز پڑھو، وہ کہتا ہے یار تو پڑھ اپنی، تو پڑھ اپنی، تو نے اپنے لیے پڑھنی ہے، میں نے اپنے لیے پڑھنی ہے، تو نے اپنے لیے پڑھنی ہے، میں نے اپنے لیے پڑھنی ہے. اور میں اسے اقرار نہیں سمجھتا، انکار ہے یہ. اور اس حدیث کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میرے آقا فرما رہے ہیں جس نے انکار کیا وہ جنت نہیں جائے گا. کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. فرمایا صحابہ نے عرض کی قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے آگے کیا پتا ارشاد فرمایا ومن آتانی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. فرمایا جس نے میری مانی وہ جنت جائے گا، جس نے میری نہ مانی اس نے انکار کیا اور وہ دوزخ میں جائے گا. اس نے انکار کیا اور وہ دوزخ میں جائے گا. ذرا توجہ تو کرو، کیا ہم رات بھر موبائل پہ اور انٹرنیٹ پہ ہم گندی ویڈیو دیکھ کے ہم رسول کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کیا ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ایک دوسرے کی غیبت و چغلی کر کے کیا وہ رسول کی اطاعت کر رہی ہیں؟ کیا ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو سروں سے اپنے پردے ہٹا کے غیر محرموں کے پاس جاتی ہیں اور ان کے بیچ سے گزرتی ہیں، کیا وہ رسول کی اطاعت کر رہی ہیں؟ اور اس سے اگلی بات عرض کروں، اور یہ میک اپ کر کے جو بازاروں میں نکلتی ہیں کیا یہ رسول کی اطاعت کر رہی ہیں؟ اور پھر قرآن کو چھوڑ کر ڈراموں پہ بیٹھنے والی کیا وہ رسول کی اطاعت کر رہی ہیں؟ ہماری بوڑھی بوڑھی خواتین جو رات کو عشاء کی نماز چھوڑ کے فقط ڈرامہ دیکھتی ہیں کیا وہ رسول کی مان رہی ہیں؟ کیا وہ رسول کی اطاعت کر رہی ہیں؟ ہم نوجوان حضرات فقط کرکٹ میچ کے لیے ہم پانچوں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کیا ہم رسول کی مان رہے ہیں؟ کیا ہم رسول کی مان رہے ہیں؟ یہ درد دل ہے جو بیان کر رہا ہوں. اصل گفتگو بھی یہی ہوتی ہے. مجھے بھی آتی ہے حلیمہ کی ڈاچی تو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے دی آمد، مکی کی آمد. نعرہ رسالت. فرمایا وہ میرا امتی جنت نہیں جائے گا جس نے انکار کیا. اب میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کے کیا ہم رسول کی مان رہے ہیں یا انکار کر رہے ہیں؟ مقر رہے ہیں یا ماننے والے ہیں یا منکر ہیں؟ انکار کرنے والے. تو میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ذرا اپنے دامن میں جھانتی ڈالیں اور دیکھیں کیا ہم رسول کی مان رہے ہیں. اور اس سے اگلی بات عرض کروں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ خاتون جو خوشبو لگا کے بازار سے گزرتی ہے اور فرمایا جس جس کو خوشبو آتی ہے اللہ اس کے ساتھ بدکاری کا گناہ لکھ دیتا ہے. اور اس سے اگلی بات عرض کروں، عورت کا معنی پردہ ہے. عورت کا معنی کیا ہے؟ پردہ. یہ ہماری ذہن سازی کم ہوتی ہے، ہماری ذہن سازی کم ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ سنتے رہتے ہیں. ہماری خواتین کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت خواتین آئیں گی جو کپڑے پہن کے ننگی ہوں گی. اس سے بھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کپڑے پہن کے بھی کوئی ننگا ہو سکتا ہے؟ کپڑے پہن کے بھی کوئی ننگا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ تم اتنی بات کرتے ہو، کام اس سے بھی بگڑ جائے گا، کام اس سے بھی بگڑ جائے گا. پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سن لو وہ کس طرح. مفسرین نے اس کی بہت ساری تفسیر کی، محدثین نے اس کی بہت ساری شرح لکھی اور لکھا کہ وہ خاتون جو باریک کپڑے پہنتی ہے شریعت کی نظر میں وہ ننگی ہے. اور اس سے اگلی بات میں عرض کروں گا. اور فرمایا وہ خاتون جو ٹائٹ کپڑے تنگ کپڑے پہنتی ہیں. اور یہاں ایک بات عرض کر دوں، میرے آقا کی حدیث ہے اور امام مولا علی سے یہ مروی حدیث ہے. فرمایا
کہ جو دنیا کے اندر تنگ کپڑے پہنے گا اس کی قبر بھی تنگ ہوگی، اس کی قبر بھی تنگ ہوگی۔ تو فرمایا کہ جو خاتون تنگ کپڑے پہنتی ہیں، فرمایا شریعت کی نظر کے اندر وہ بھی ننگی ہے۔ اور وہ خاتون اب جب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، میری پتہ ہے مجھے گفتگو جو میں کر رہا ہوں یہ گفتگو پہلے ہوتی نہیں۔ فرمایا کہ جو کپڑے آدھے آدھے ہو گئے، پہلے بازو آدھے نہیں تھے، اب تو پورے ہی نہیں ہیں۔ فقط لوکٹ دکھانے کے لیے اور نیکلس دکھانے کے لیے، گلے کا ہار دکھانے کے لیے ہماری خواتین جو ہیں وہ اپنا دوپٹہ ہٹا دیتی ہیں۔ ذرا توجہ تو کیجئے گا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا شریعت کی نظر میں وہ بھی ننگی ہے، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ خاتون جو شریعت کی نظر میں ننگی ہے، فرمایا وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگے۔ جنت کی خوشبو پتہ ہے کتنے فاصلے سے آ جائے گی؟ 6000 کا عرصہ ہو، 6000 سال کا عرصہ، 6000 سال کا عرصہ بھی پڑا ہوگا جنت اور بندے کے درمیان، اور وہاں سے جنت کی خوشبو آنے لگ پڑے گی۔ پتہ یہ چلا اس خاتون کو جنت سے اتنا دور رکھا جائے گا۔ اور میں اس سے اگلی بات عرض کر دوں، میرے آقا نے آپ کے لیے بھی حدیث بیان فرمائی، فرمایا وہ مرد جنہیں دجوس کہا جاتا ہے وہ اپنی خواتین کو اس طرف مائل کرتے ہیں اور وہ لا کے اتنے برے برے کپڑے اور برہنہ کپڑے لا کے دیتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ دجوس انسان بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ یا اللہ معاف یا میرے مولا، دجوس انسان بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ اس سے اگلی بات سنیے، استغفر اللہ، استغفر پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، استغفر اللہ۔ اور دیوس کا معنی بتا دوں کیا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دیوس کسے کہتے ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا دیوس اسے کہا جاتا ہے جو بندہ سامنے دیکھ کے بغیر کی منہ پہ مان لے، سامنے دیکھ کے بھی کچھ کہے نا، سامنے دیکھ کے بھی کچھ کہے نا، وہ دیوس ہوتا ہے۔ فرمایا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ تو یہ ہماری معاشرے کی ضرورت ہے۔ اس سے اگلی بات عرض کر دوں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا قرب قیامت خواتین آئیں گی جو جوڑے بنائیں گے، فقط اس وجہ سے کہ مرد حضرات ہمارے بال دیکھیں اور ہماری طرف مائل ہوں۔ اور اس سے اگلی بات عرض کر دوں، میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور خواتین پاؤں کے اندر پجیبے پہنے گی، اور جب وہ چلیں گی تو فرمایا ان کی گھنگروؤں کی چھنکار مردوں کے کانوں کے اندر پڑے گی۔ تو فرمایا کل قیامت کے دن اللہ انہیں بھی جنت سے اتنا دور رکھے گا جتنا برہنہ خاتون کو رکھا جائے گا۔ اللہ معاف یا میرے مولا، معاف۔ برہنہ خاتون کو رکھا جائے گا۔ تو یہ میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے، جو دین کی حقیقت ہے، اور یہ میرے آقا کو دنیا میں آنے کا مقصد تھا۔ آج ہم میلاد مناتے ہیں اور میرے شیعہ بھائی وہ 10 محرم کا جلوس بھی نکالتے ہیں، جھنڈے وہ بھی لگاتے ہیں، جھنڈے ہم بھی لگاتے ہیں، بس فرق اتنا ہے، ذرا توجہ کیجئے گا، فرق اتنا ہے، میں لڑائی جھگڑے والا مولوی نہیں، ذرا توجہ کرنی ہے، فرق اتنا ہے کہ جب ہم جھنڈا لگاتے ہیں تو ہمارے گھر سے کیبل کا کنیکشن بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ جب ہم جھنڈا لگاتے ہیں تو پھر وہاں سے اینٹینے کی تار بھی ہمیں کاٹ دینی چاہیے۔ جب ہم جھنڈا لگاتے ہیں تو پھر گھر سے بغیرتی بھی ختم کر دینی چاہیے۔ میرے آقا کا فرمان ہے، اور ذرا توجہ کیجئے گا، جس کپڑے سے ہم جھنڈا بناتے ہیں اگر اسی کپڑے سے ہم اپنی ماں بہن بیٹی کا سر ڈھانپ دیں تو میرے مصطفیٰ قبر کے اندر راضی ہو جائیں گے، رب عرش پہ راضی ہو جائے گا۔ یا علی جس کپڑے سے ہم جھنڈا بناتے ہیں، بینر بناتے ہیں، کپڑوں کی کمی نہیں، یہ مثال ہے، کپڑوں کی کمی نہیں۔ ایک بندہ ساری زندگی بھی سوٹ پہن لے تو سوٹ نہیں مکتا، اس ختم نہیں ہوتا۔ تو کپڑوں کی کمی نہیں، فقط ایمان کی کمی ہے۔ جب سے ایمان کی کمی آئی
رسول اللہ کے دین سے ہم دور ہوئے، ہم رسوا ہو کے رہ گئے، اور اسی طرح عذاب آتے ہیں جس طرح آ رہے ہیں ملک کے اوپر۔ اب ہر کوئی کہتا ہے کہ حکمران ایسے حکمران ایسے، میرے آقا کی حدیث ہے، فرمایا جب قوم گناہ کرتی ہے نا تو اللہ سارے گناہوں کو جمع کر کے حکمران بنا کے دے دیتا ہے، سارے گناہوں کو جمع کر کے حکمران بنا کے دے دیتا ہے۔ اب آپ آگے جانے، آپ کی مرضی، سمجھ تو گئے ہوں گے۔ تو میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہ دین یہ کہتا ہے کہ لوگوں نہ تو دیوس ہو، یعنی گناہ دیکھو تو منع کرو، پہلی بات ہے کرو نہ، اگر گناہ کرتے کسی کو دیکھو تو منع کرو۔ اور پھر ایک حدیث اور عرض کر دوں، میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خواتین بیٹھی ہیں، آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے کہ ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ جلدی حدیث کو کنٹرول کرو، کتنے لوگوں کو؟ 4 لوگوں کو۔ جب اس کا فیصلہ ہو جائے گا جا جہنم میں، کھڑی ہو جائے گی اکڑ کے، عرض کرے گی مالک میں نہیں جاتی، میرے والد کو بلایا جائے، والد کو بلایا جائے۔ عرض کرے گی مالک ہر بات میں نہیں مانتا تھا، ہر کھلونا مجھ کو لا کے دیتا تھا، ہر کپڑے مجھ کو لا کے دیتا تھا، جو مانگتی تھی خواہشات پوری کرتا تھا، لیکن دراصل بات یہ ہے اس نے آج تک مجھے نماز کا نہیں کہا، آج تک مجھے اس نے حیا کا نہیں کہا، آج تک اس نے مجھے پردے کا نہیں کہا۔ مالک اگر مجھے جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے تو میرے والد کو بھی میرے ساتھ بھیج۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں لے جو اسے بھی، اس کے والد کو بھی ساتھ لے۔ اب اس سے اگلی بات پھر اکڑ کے کھڑی ہو جائے گی، مالک میں نہیں جاؤں گی جہنم کے اندر، میرے بھائی کو بھی بلایا جائے گا، بھائی کو لایا جائے گا۔ مالک مجھ سے رو رو کے ہر بات منواتا تھا، مجھ سے ہر کام کرواتا تھا، کبھی میرے بھائی نے یہ نہیں کہا کہ بہن اگر تو نے نماز نہ پڑھی، اگر تو نے بغیر وضو کھانا بنایا یا تو نے قرآن کی تلاوت کر کے کھانا نہ بنایا تو میں تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، کبھی اس نے مجھے نہیں کہا، لہٰذا اسے بھی میرے ساتھ جہنم میں بھیجا جائے۔ میں کوئی ہیر نہیں سنا رہا، مصطفیٰ کا فرمان سنا رہا۔ پھر وہ عورت کھڑی ہو جائے گی، عرض کرے گی مالک میرے بیٹے کو بلایا جائے، بیٹے کو بلایا جائے گا۔ تو عرض کرے گی مالک مجھ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ہر بات منواتا تھا، جو کچھ نہیں دیتی تھی پھر رو پڑتا تھا، میں محبت میں آ کے کلیجہ بھی دینے کو تیار تھی، ماں جو تھی، لیکن اس نے کبھی نہیں کہا کہ ماں کبھی نماز بھی پڑھا کر، کبھی نہیں کہا اس نے، چاہے بڑا ہو گیا چاہے چھوٹا تھا۔ رب فرمائے گا اسے جہنم میں لے جاؤں، بات چھوٹی کرتا ہوں، پھر اس کے خامد کو بلایا جائے۔ عرض کرے کہ مالک اس کے پاس طلاق کا اشتہار تھا، ہر بات تو طلاق کے اشتہار سے منواتا تھا، ہر بات کو گھر سے نکالنے کی دھمکی دے کے منواتا تھا، لیکن کبھی اس نے نہیں کہا کہ میں تیرے نیکوں پہ چھوڑ آؤں گا تجھے اگر تو نے نماز نہ پڑھی، قرآن نہ پڑھا، صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوت نہ کی، تو نے ورد اوراد وغیرہ نہ کیے، کبھی اس نے مجھے دین کے سائے پہ نہیں لایا، مالک کسے بھی جہنم پہ بھیج۔ اللہ فرمائے گا ان 4 اشخاص کو اور اس عورت کو جہنم میں ڈال۔ یہ حدیث ہے، ذرا توجہ کرو، ان 4 اشخاص سے ہم ایک تو ہیں نا، ان 4 میں سے ہم ایک تو ہیں نا، تو پھر ہمیں اپنا فرض پورا کرنا۔ جو بھائی چوکو چراہوں پہ کھڑے ہو کر دوسروں کی عزتوں کو تکتا ہے وہ کیا بہن کو درس دے گا؟ جو بیٹا دوسرے کی عزتوں کو تکتا ہے وہ کیا اپنی ماں کو درس دے گا؟ نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، خواتین بیٹھی ہیں، بات عرض کر دیتا ہوں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو کسی کی عزت کو تکتا ہے، اور فقط یہی نہیں، ذرا توجہ کیجئے گا، خواتین کے لیے بات ذہن میں آ گئی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، ایک نبینہ صحابی آ رہا تھا، حضرت اماں عائشہ قریب کھڑی تھی، نبینہ صحابی آ رہا تھا، اماں عائشہ پاک کھڑی رہی۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ جاتی کیوں نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو نبینہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ نبینہ ہے، تو نبینی نہیں۔ اللہ سبحان اللہ، وہ نبینہ ہے، تو نبینی نہیں۔ تو جب میرے آقا نے یہ فرمان سنایا، چاہے وقت کا امام ہو، چاہے وقت کا مولوی ہو، چاہے وقت کا پیر ہو، کسی کو اجازت نہیں کہ وہ کسی غیر محرم کا چہرہ دیکھے۔ سبحان اللہ، بے شک ہم پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اصل دین یہ ہے، کسی کو اجازت نہیں، چاہے وقت کا امام ہو۔
وہ والد تو نہیں نہ ہو سکتا، بھائی تو نہیں نہ ہو سکتا، امام ہے نا، وہ آپ کے لیے امام ہے، خواتین کے لیے نہیں۔ بے شک تو یہ میرے آقا کے فرامین ہے۔ اور جب ذرا توجہ کیجئے گا، اور میرے آقا نے فرمایا تو نبی نہیں، اب ہم ذرا توجہ کریں، اما عائشہ جیسی ذات ہو جس کی پاکیزگی کے بارے میں اللہ فرمائے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ سبحان اللہ کسی کی میری ماں بہن بیٹیوں کی پاکیزگی کی دلیل کوئی دے، کوئی اس پہ دعویٰ کرے تو وہ بھائی ہوگا، بیٹا ہوگا، اس کا شوہر ہوگا، لیکن قربان جاؤں اما عائشہ تیری پاکیزگی پہ کہ تیری پاکیزگی کی دلیلیں بھی خدا دیتا ہے اور دعوے بھی خدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ عائشہ باد۔ سے بڑھ کر ہماری خواتین پاک ہیں، تو اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ کنٹرولنگ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ آج ہر بندہ کہتا ہے نہیں جی نہیں کچھ نہیں ہوتا، میری ماں بہن بیٹی بالکل پاک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاک ہے، تیری نظروں میں پاک ہے۔ آج تیرا نوجوان بیٹا بھی اگر رات کو رضائی کے اندر بھی سو رہا ہے، کمبل کے اندر بھی ہے، تو وہ بھی بے حیائی سے بچا نہیں ہوا۔ جس کے ہاتھ میں 1 فٹ کا موبائل ہے وہ بچ نہیں سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے نئے دور کے، پرانے دور کے بزرگوں کو پتہ نہیں کہ اس موبائل کے اندر کتنی بے حیائی ہے۔ اگر پتہ چلتا ہے تو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے موبائل چھین لے۔ پتہ نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، یہ تو نئی جنریشن کو پتہ ہے نا۔ آپ میلاد سننا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کو باتیں سن کے دل کے اندر خوف پیدا ہوا وہ کہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا جو اللہ کے فرمان سے اور اللہ کی وعید سے ڈر گیا وہ جنتی ہے۔ فرمایا جو ایک لمحے کے لیے ڈر گیا، ایک لمحے کے لیے ڈر گیا۔ صحابی آیا اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی طرف، آپ کو پتہ ہے میں بیان سناتا رہتا ہوں، جمعے میں بھی ہوتے ہیں، ذرا سن لیں آج۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی طرف سوچتے ہیں نا کہ اللہ سے پہلے کیا تھا، اللہ کیسا ہوگا، اللہ کی شکل و حیت کیسی ہوگی، تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ اسی کا نام ایمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی کا نام ایمان ہے، بس جہاں آ کے ڈر جانے کا نام ایمان ہے۔ تو یہ باتیں جب سے ہم نے جہنم سے ڈرانا چھوڑا، جنت کی خوشخبریاں دینی چھوڑی، تب سے ہماری قوم گمراہی کی طرف چل گئی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں رہتے ہوئے بے حیائی تکتا ہے، قبر کے اندر اللہ اس کی آنکھیں نچا لے گا، فرشتے اس کی آنکھیں نوچ لیں گے، اور اس طرح آنکھیں نوچیں گے کہ پھر آنکھیں واپس نہیں دی جائیں گی۔ اور پھر اس سے اگلی بات عرض کر دوں، فرمایا جو کسی کی عزت کو تکتا ہے اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اپنی آنکھوں سے اپنی عزت کو تکتے نہیں کسی کو دیکھ لے گا۔ بے شک، اب مرضی ہے اس بندے کی جس نے عمل کرنا ہے تو اپنی ذات کے لیے کرنا ہے، عمل کرنا ہے تو اپنے لیے کرنا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ تو یہ میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا درس ہے۔ تو آخر کے اندر بس آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، زیادہ وقت نہیں، آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا کیونکہ آپ پچھلے حضرات سو رہے ہیں، ذرا اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا قرآن نبی کا چہرہ بتا، اور اسی سے یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ایک بندہ آگے بڑھا عرض کرتا ہے اور یہ رٹ لگا رہا ہے جا کریمو جا کریمو جا کریمو، میرے آقا اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، میرے آقا نے بھی اس کو دیکھ کے جا کریمو کی رٹ لگانی شروع کر دی، لبیک چھوڑ دیا، لبیک اللہم لبیک چھوڑ دیا، اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، لبیک کی رٹ لگا رہے ہیں، اب وہ بھی لبیک کہہ رہا ہے، وہ پیچھے موڑ کے دیکھتا ہے مصطفیٰ کے چہرے کی طرف اور پھر کہتا ہے پھر لبیک یا کریمو یا